جب بھی بکرا ذبح کیا جاتا ہے جی تو ہمارا قصاب کیا کرتا ہے, اسے جلدی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور موسٹلی اناڑی قصاب ہوتے ہیں, موسمی قصاب ہوتے ہیں, اور ان میں سے کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کو تکبیر بھی نہیں پڑھنی آتی, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا رخ ذبح کرتے ہوئے قبلہ رخ کرنا ہے, ان کو اتنا بھی نہیں پتا, اور ان کو اس کے جو ایس او پیز ہیں سلاٹرنگ کے وہ صحیح طرح آتے نہیں ہیں. اب اس میں اس کی جب شہرگ کاٹ دی, شہرگ کے ساتھ ایک اور نالی ہوتی ہے جو بیسیکلی نروس سسٹم کی ہوتی ہے, جو دماغ سے باقی سارے جسم کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. نہیں, وہ دماغ جو ہے وہ چونکہ ہیڈ کوارٹر ہے, ٹھیک ہے, جیسے اس کو چھری پھرے گی تو دماغ نے میسج کنوے کرنا ہے کہ اب آپ ذبح ہو گئے ہو, اب آپ خون ڈرین کریں باہر. یہ قدرت کا نظام ہے. اب وہ جیسے ہی اس نے دماغ سے وہ پیغام گیا اور اس نے ساتھ ہی وہ چھری سے وہ نالی بھی کاٹ دی, وہ نروس سسٹم کی تار وہ کیبل ہی کاٹ دی. اچھا, اب وہ دماغ کا سے باقی جسم کو پیغام نہیں پہنچا, ٹھیک, تو وہ خون نہیں نکلنا. اچھا, اب وہ جب خون نہیں نکلے گا تو ہوگا کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ عید کے دن ہے, آپ خود ایکسپیریمنٹ کریں کہ بکرا ذبح ہو کے آیا, ایک بڑے تھال میں پرات میں بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ قصاب بوٹیاں بنا کے چلا گیا, تو وہ بوٹیاں پڑی ہوئی پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہیں. آپ کبھی غور کریں, یوزلی خواتین کی تو اتنی ہمت نہیں ہوتی نا, کیونکہ ذرا وہ, لیکن آئی ایم شیور کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ قربانیاں ذبح ہوتے دیکھتے ہیں. جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اپنے جو مرد ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ وہ اس کو تاکید کریں کہ وہ شہرگ کو کاٹے, دوسری والی نالی کو نہ کاٹے. ہم کتنی ساری ویڈیو, سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل, تو سم ٹائم آپ کا وہ جو کیا کہتے ہیں چھری یا جو اوزار ہے وہ بھی نہیں تیز کٹا ہوتا, اور یہ والے بھی ہم اب مطلب کہ جانور کو بھی تکلیف دے دے کر بھی ذبح کرتے ہیں. اور پھر جو آپ نے یہ نالی والی بات بولی, یہ بھی کتنی مطلب کہ میں نے آج سے پہلے I didn't know that. اب وہ یہ ہے کہ خون پراپرلی ڈرین آؤٹ نہیں ہوا ہوتا, خون باڈی کے اندر ہے, اس کی وجہ سے سمیل ہے جو ہم اس میں سے ہم وہ گوشت کھا نہیں سکتے ہیں. اچھا, جو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو سلاٹر کر دیا, ذبح کر دیا, اس کے بعد اس کو 2 گھنٹے کم از کم لٹکائے رکھیں تاکہ خون اس کا ڈرین آؤٹ ہو. لیکن قصاب کو تو جلدی بڑی ہے, اس نے تو اور بکنگ پکڑی ہوئی ہے, وہ 2 گھنٹے آپ کو دے دے تو وہ باقی کدھر جائے. تو اس لیے اس کا یہ ہوگا کہ فوراً ذبح کرے, اسی وقت گوشت بنائے اور وہ آگے چلا جائے, وہ اس کو پراپر ٹائم نہیں دیتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے عید کا, دیکھیں نا آج سیکنڈ ڈے ہے, پہلا دن تو چلیں دن سے وہ ہو گیا سو ہو گیا, لیکن کل بھی جو لوگ قربانی کر رہے ہیں یا جو آج شام تک کریں گے, وہ کم سے کم ان چیزوں کا اگر تھوڑا سا خیال رکھیں تو آئی تھنک وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اس کے بعد اب آپ نے بات کی چھڑیوں کی, ٹھیک, اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اس کی لکڑی کا وہ پیس ہے جسے ہم مڈی کہتے ہیں جی, ٹھیک, پنجابی میں وہ ہے اس کی چھریاں, وہ کہاں سٹیرلائز ہونی ہے, کہاں ڈس انفیکٹ ہونی ہے. اب اس کے اوپر تو خون ہے لگا ہوا, اور وہ جو موسم ہے اس موسم میں اس میں تو بیکٹیریل گروتھ ہونی ہے, اس کو وہ کہاں پہ صاف کرتے ہیں, دھوتے نہیں ہیں. ان کی اپنی پرسنل ہائیجین دیکھیں اس قصاب کی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو قصاب آئے اس کو یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ اس کو بٹھا کہاں پہ رہے ہیں, اس کے جو ٹولز ہیں وہ صاف ستھرے ہیں یا نہیں ہے, اس کے اپنے ناخن کٹے ہوئے یا نہیں ہے, اس کو کٹ تو نہیں لگے ہوئے ہیں, اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز کا شکار تو نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے وہ گھر بھر کو بیمار کر کے چلا جائے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. پھر اس کے بعد آگے آ جائیے, آگے اب یہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے آج کل کا آپ دیکھ لیں وہ تقریباً 35 سے 40 ڈگری ہے, ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے. بیکٹیریا کو گرو کرنے کے لیے سب سے جو بہترین جو فیوریبل ٹیمپریچر دے رہے ہیں ہم, بالکل ہے قدرت کی طرف سے ہے, نمی بھی ہے ہوا میں, ٹھیک, اس اور اس نے اس گوشت کو اگر ہم نے کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے باہر پڑا رہنے دینا ہے اس ہیومڈ ٹیمپریچر پہ, تو اس کے اندر بیکٹیریل گروتھ شروع ہوگی. اچھا, اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے اٹھانا ہے اور فریزر میں پھینک دینا ہے. اس کے اندر تو بیکٹیریا گیا, اب وہ بیکٹیریا اس گوشت کے اندر موجود تھا, ہم نے وہی گوشت فریزر کے اندر رکھ دیا, فریزر کے اندر رکھا, اور اس کے بعد بار بار لائٹ جا رہی ہے, ٹھیک, گرمی بھی ہے, ہم نے اس میں سے برف بھی نکالنی ہے, ہم نے اور بھی اس میں فریزر میں اشیاء رکھی ہوئی ہیں, اس کا دروازہ کھلنا ہے, اس کا کولنگ لاس ہونا ہے, اور گوشت کو وہ ٹیمپریچر نہیں ملنا, گوشت اندر لادا ہوا ہے, اس کا دروازہ تک صحیح بند نہیں ہونا, ٹھیک, تو وہ اس کے اندر وہ ٹیمپریچر نہیں ہونا. اگر گوشت نرم پڑ گیا,
लंबी लोड शेडिंग हो गई है, दरवाजा खुला रह गया, फ्रिज खराब हो गई थी, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई गरम गरम शय रख दी थी अंदर, उसने सारा कूलिंग को सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो भट्टी साहब ऐसी प्रैक्टिस तो हम ईद के अलावा पे जो रूटीन में कर रहे होते हैं कि गोश्त के पैकेट को हम पिघलाकर अपनी थोड़ा सा मतलब कि अगर 3 किलो का है 2 किलो का है समटाइम, तो हमने पूरा पैकेट खोला और 1 किलो निकाल दिया, 1 किलो वापस चला गया, ये भी खराब है प्रैक्टिस? बहुत खराब प्रैक्टिस है। क्या होगा इससे? उसका ये होगा कि हमने उसको डिफ्रॉस्ट किया, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई, जो तो हमने पका लिया, उसने तो उस टेम्परेचर पे जाके जब 100 डिग्री पे पकना है तो उस पे तो सारा बैक्टीरिया मर गया, लेकिन जो बाहर पड़ा रहा है, जो हमने उसको 2-3 घंटे के लिए नरम होने के लिए रखा है, उसमें बैक्टीरिया आ गया और वो बैक्टीरिया समेत उठा के हमने फिर दोबारा उसे रख दिया। बड़ी पसंदीदा हमारा घर का एक पकवान है, दम कबाब बनते हैं जब घर में रूटीन में, तो मैंने बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि पहले गोश्त वो होता है मतलब कि कीमा या जो भी है, और उसके बाद उसको नेक्स्ट डे खोला जाता है, फिर उसके कबाब बनाए जाते हैं और फिर वो वापस को फ्रीज किया जाता है। हाँ। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो कबाब खाने के बाद अक्सर लोगों के पेट भी खराब हो जाते हैं, कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है। और इसका गुजारिश हमने ये करनी है कि जो हमारी बहनें, जो माएँ ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो ये करें कि वो ये देखें कि हमारा घर पे नॉर्मली कितना गोश्त बनता है, उस साइज के पोर्शन बनाएं, जिपर बैग लें, उसके अंदर रखें और उसके बाद उसको जिपर से टाइट करें। आम शॉपिंग बैग में गिरा लगा के ना रखें। यूजुअली जो हम बांध के रख लेते हैं वो गलत होता है ना, क्योंकि उसमें जिपर में ये होगा कि क्वालिटी फर्क होती है या वो टाइट हो जाते हैं, क्या वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, वो एयर टाइट हो जाता है, उसके अंदर से कोई ड्रॉप बाहर नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद जब उसको फ्रीजर में रखना है तो हमेशा फ्रीजर के नीचे वाले खाने में रखें, ताकि कभी गोश्त को ऊपर वाले खाने में ना रखें। ठीक, अगर गलती से ऊपर वाले खाने में रख दिया है तो नीचे आपने बर्फ के प्याले रखे हुए हैं, नीचे आपने आइसक्रीम रखी हुई है, नीचे आपने कोई चीज रखी हुई है, कोई और डेयरी प्रोडक्ट है। अच्छा, अब टेम्परेचर फ्रिज का बढ़ेगा, अंदर कूलिंग कम होगी, उसमें से खून मौजूद है, उसके ड्रॉप गिरेंगे, वो गिर के आइसक्रीम में आएंगे, वो बर्फ में आएंगे, और उसके अंदर तो अरबों की तादाद में एक कतरे में बैक्टीरिया और वो जाके वो सारों को बीमार करेंगे। तो इसलिए जिपर में लें ताकि उसके अंदर वो रहे, और कोशिश करें डबल जिपर कर लें, और फिर उसको हमेशा फ्रीजर के नीचे वाले खाने में रखें, और ये भी देखें कि वो नरम नहीं हो रहा। अगर नरम हो रहा है तो उसको फौरी तौर पे इस्तेमाल कर लें, उसको ना रखें। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने टाइम निकाला और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये गौर करने वाली तवज्जो तलब बातें जिसके बारे में हम बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं हम इस पे करते हैं, और फिर बाद में आप देखें कि हमें कितने मसले मसाइल सेहत के हवाले से भी होते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।